مجلس امام حسین، لوگوں کو فرش عزا پہ بلانا، ذکر امام حسین کرانا یا لوگوں کو امام حسین کے ساتھ جوڑنا. کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ سے سوال کرے کہ جناب اموات ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مرحوم ہو جاتا ہے تو ہم بھی ان کے غم میں روتے ہیں، لیکن اتنا خاص طریقے سے غم امام حسین کو کیوں منایا جاتا ہے؟ کسی امام کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح امام حسین کا غم منایا جاتا ہے. اور اکثر آپ بعض برادران سے سنتے ہوں گے کہ جناب حضرت حمزہ کا غم بھی بہت بڑا تھا تو رسول خدا نے 1 سال منایا. یہ نہیں ملتا کہ رسول خدا ہر سال جناب حمزہ کا غم مناتے ہوں، ہر سال اپنے بیٹے کا غم مناتے ہوں. ہاں گزرتے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، لیکن آپ شیعہ جو ایک خاص طریقے سے غم ابا عبداللہ الحسین کو منا رہے ہیں، یہ آپ کہاں سے لائے؟ رسول نے ایسا نہیں کیا، اصحاب نے ایسا نہیں کیا. اور کیا اس طرح سے غم منانا چاہیے؟ اگر آپ جواب یہ دیں گے کہ جناب غم کو تازہ رکھنا ہے تو پھر سوال یہ آئے گا پھر غم حمزہ تازہ کیوں نہیں؟ آپ یہ کہیں گے غم کو تازہ رکھنا ہے، پھر کہیں گے رسول کی رحلت کو بھی اسی طرح سے مناؤ. تو اگر ہمیں صرف غم کو تازہ رکھنا ہوتا تو پھر ہم دوسرے معصومین کا بھی غم اسی طرح مناتے ہیں جس طرح امام حسین کا منایا جاتا ہے. مولا علی سے تو کوئی بڑی شخصیت نہیں، میکسیمم جو امیر المؤمنین کے لیے مجلس رکھی جاتی ہیں وہ بھی شب قدر کی وجہ سے 3 دن، مولا حسین کی شہادت 1 دن، مولا زین العابدین کے دن حالانکہ اسی مہینے میں آتے ہیں لیکن 1 دن، امام رضا 1 دن. تو یہ سوال تو شیعوں سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر صرف غم منانا مراد ہوتا پھر ہم ہر معصوم کے لیے 10 دن مناتے ہیں. اور کئی لوگوں نے کوشش بھی کی کہ دنوں کو بڑھایا جائے کہ بھائی مولا حسین کے 10 دن ہیں تو مولا حسن کے کیوں نہیں، مولا زین العابدین کے کیوں نہیں. بعض کے ذہن میں یہ آیا کہ گویا ہم دوسرے معصومین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور مولا حسین کے لیے کوئی خاص ہی شفقت ہے کہ مولا حسین کے لیے 10 دن نہیں 2 مہینے. اور سال میں کتنی مجلسیں ہیں، اصلاً لفظ ہی پڑ جاتا ہے مجلس حسین. کس کی مجلس ہے؟ حسین ابن علی کی. کس کا امام باڑہ ہے؟ حسین ابن علی کا. آج تک سنا کہ امام بارگاہ جب آپ کہتے ہیں، کوئی کہے کہ مثلا امام بارگاہ منسوب ہی امام حسین سے ہو جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ذکر حسین کرایا جاتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص خصوصیت ہے. کسی معصوم کے لیے روایت و حدیث نہیں ہے کہ رسول خدا یہ فرمائیں کہ ہم مومنوں کے دلوں سے حرارت غم حسین کو بجھنے نہیں دیں گے. کسی اور معصوم کے لیے نہیں ہے کہ رسول خدا نے مٹی دی ہو اپنی کسی زوجہ کو کہ جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوا ہے. کسی اور امام کے لیے نہیں ہے، صرف امام حسین کے لیے ہے. کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا جب سے یہ بچہ، مطلب اس سے پہلے اور بھی بچہ تھا، لیکن بی بی فرماتی بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا ہے مجھے آوازیں آتی ہیں کہ امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں. بابا جب سے یہ بچہ آیا ہے میری کیفیت الگ ہی کیفیت ہے. میرا دل کرتا ہے میں روتی رہوں، میرا دل کرتا ہے میں کسی غم میں چلی جاؤں. ماجرا کیا ہے؟ پھر وہ رسول خدا جو بیان فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ تیری شکم میں حسین ابن علی ہے جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، جو بے کفن کر کے شہید کر دیا جائے گا، جو اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. پھر وہاں پہ وہ بی بی سوال کرتی ہیں، کسی امام کے لیے نہیں کہا، صرف امام حسین کے لیے کہا. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے عجب ہے، نواسہ رسول ہیں، فرزند علی ہیں، گوشے جگر بطول ہیں، لیکن جب کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں گے یا اہل العالم انا المہدی، اے اہل عالم میں مہدی ہوں، اور اس وقت جب اپنا تعارف کرائیں گے تو کہیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں
جس کے سر کو کربلا کی زمین پہ کاٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں محمد کا نواسا ہوں۔ تعارف کس سے کرائیں گے؟ حسین ابن علی سے کرائیں گے۔ اتنی خصوصیت امام حسین کو دی گئی کیونکہ پروردگار عالم نے معاشرے کو اگر ہدایت دی ہر زمانے میں تو وہ حسین کے ذریعے سے دی۔ یہ بستر ہدایت اگر خدا نے فراہم کیا، مہیا کیا، تہیا کیا تو کس کے ذریعے سے کیا؟ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے کیا۔ آیے نور ہر شیعہ پڑھے، جس آیے نور میں خدا پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ نور السماوات، کہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال کہ آج اگر اس روئے زمین پہ کوئی خدا کو دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھے؟ نہ بدن رکھتا ہے نہ ہاتھ رکھتا ہے، اب بس تعریفیں کرتے رہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، تو میں اس کا کرم دیکھوں تو کہاں دیکھوں؟ میں اس کی رحمانیت دیکھوں تو کہاں دیکھوں؟ میں اس کی سخاوت دیکھوں تو کہاں دیکھوں؟ اے خدا تو نور زمین و آسمان ہے، اب بتا اس نور کو میں کہاں پاؤں، کہاں دیکھوں؟ تو کہا یہ جو قرآن ہے یہ صامت ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ ایک کمرے میں قرآن پڑا ہوا ہو اور کوئی شخص اللہ کی مخالفت کر رہا ہو، قرآن اسے روکے گا نہیں۔ کہ قرآن پڑا ہوا ہو اور آپ لاکھ گناہ کرتے رہو، قرآن بولے گا نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ صامت ہے۔ قرآن یہ نہیں کہے گا سخاوت کرو، کلام نہیں ہے قرآن، صامت مطلب گونگا، جس طرح بولتا نہیں ہے۔ دوسرا قرآن ہے بولنے والا۔ ایک قرآن کی تفسیر ہے جیسے آپ کہتے ہیں تفسیر موضوعی، دوسری قرآن کی تفسیر ہے تفسیر عینی، کہ ایک قرآن کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، دوسری قرآن کی تفسیر دیکھی جاتی ہے۔ کہ قرآن کو پڑھو گے کتابوں میں، قرآن کو دیکھو گے کردار محمد اور آل محمد میں۔ اللہم صلی اللہ۔ جب قرآن کہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے۔ جب قرآن کہے وبشر الصابرین، کہ بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ جب قرآن کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب یہ دیکھنا ہو تو کہاں دیکھوں؟ تو کہا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو۔ یہ چھوٹی موٹی مصیبت نہیں، پہاڑ مصیبت ٹوٹا لیکن کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن ہو کے واپس آ جا۔ اور اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو گودی قتل گاہ میں دیکھو کہ حسین صدا دے رہے ہیں کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ قرآن صدا دیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ قرآن کہتا ہے ہاں آباؤکم اولادکم ازواجکم عشیرتکم، کیا اولاد پیاری ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ تمہیں پیارے ہیں؟ کیا تمہارا قبیلہ تمہیں پیارا ہے؟ کیا تمہارے گھر جو تم نے بڑے شوق و ذوق سے بنائے، کیا وہ تجارت اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کے جمع کیا وہ تمہیں پیارا ہے؟ یا تیرا رب تجھے پیارا ہے؟ یا محمد تجھے پیارا ہے؟ اگر اس کے عروج کو دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں آؤ، جہاں 6 مہینے کے بچے سے لے کر 18 سال کا کڑیل جوان خدا کی راہ میں قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر عینی تفسیر دیکھنی ہے تو وہ عین آنکھوں سے قرآن نظر آتا ہے کردار محمد اور آل محمد میں۔ یہ خصوصیت پروردگار عالم نے رکھی آل رسول میں، لیکن ایک خاص خصوصیت رکھی امام حسین کے وجود میں، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایک نبی آ کر کتنے سال تبلیغ کرے گا۔ حضرت نوح آئے 900 سال، اس کے بعد نوح نے بھی تو جانا ہے نا، عیسیٰ نے بھی تو جانا ہے، موسیٰ نے بھی تو جانا ہے،
ابراہیم و اسماعیل نے بھی چلے جانا ہے، حضرت محمد نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، امیر المؤمنین نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، 11 اماموں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ایک 12ویں سرکار ہے وہ پردہ غیب میں ہے، لیکن نسلوں نے تو پیدا ہونا رکنا نہیں، ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز نسلیں بڑھ رہی ہیں، اور ایسا تو نہیں کہ شیطان نے گمراہ کرنا چھوڑ دیا اور خدا نبی بھیجنا چھوڑ دے۔ شیطان تو آج بھی ہے لیکن نبی آج نہیں ہے، شیطان تو آج بھی ہے لیکن ہمارے درمیان بظاہر امام حاضر نہیں ہے، امام غیب کے پردے میں ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارا کیا قصور کہ پروردگارہ شیطانی قوتیں طاقتیں ہر شے ان کے پاس ہے نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب میرا بچہ اگر گمراہ ہو گیا تو میرا کیا قصور تھا؟ تیرا نبی نہیں تھا، کوئی ہدایت دینے والا امام نہیں تھا، کتابیں کب تک انسان پڑھے گا؟ وہ تو بول کر گمراہ کر رہا ہے، وہ تو دکھا کر گمراہ کر رہا ہے، کبھی تصویروں کے ذریعے سے، کبھی آوازوں کے ذریعے سے، کبھی حاکموں کے ذریعے سے، بچہ اسکول جائے تو سلیبس کے ذریعے سے، ٹی وی پہ بیٹھے تو پکچرز کے ذریعے سے، موبائل اٹھا دے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ میرا کیا قصور؟ کوئی عادی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ ہر زمانے میں شیطان ہے تو ہر زمانے میں امام کیوں نہیں؟ ہر زمانے میں گمراہ کرنے والا ہے تو ہر زمانے میں امام حاضر ہدایت دینے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اعتراض تو بندوں کی طرف سے اٹھ سکتا ہے، تو اللہ نے سوچا کہ کوئی بندوبست کیا جائے کہ ہر زمانے میں یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا، اور کہا کہ اگر نبی بھیج بھی دیے جاتے، 1,00,000 بھی نبی خدا ایک وقت میں بھیج دے تو 1,00,000 نبی کہاں کہاں جا کر ہدایت دیں گے؟ 1,00,000 بستیوں میں جائیں گے نا، ایک وقت میں 1,00,000 گاؤں میں جائیں گے، ایک وقت میں 1,00,000 شہروں میں جائیں گے، لیکن دوسرے شہر رہ جائیں گے، دوسری بستیاں رہ جائیں گی۔ تو خدا نے ایک بندوبست کیا اور اس بندوبست کا نام فرش عزا حسین ابن علی تھا۔ کہ اب نہ کوئی بستی خالی رہے گی، اب نہ کوئی شہر خالی رہے گا، جہاں جہاں نیک فطرت لوگ ہوں گے وہاں وہاں فرش عزا حسین ہوگا۔ ضروری نہیں وہ جو متعصب ہے وہ کہے کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی۔ آج سوشل میڈیا پہ ہدایت ہے، اور ہدایت کہاں سے پھیل رہی ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے۔ آج مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا خدایا مجھے پتا نہیں تھا، اللہ نے کہا میں نے جلوس نکال نکال کر تجھے بتایا۔ گلی گلی میں ان لوگوں کو، یہ انبیاء کا کام کرنے والے، یہ شیعہ ائمہ کا کام کرنے والے، یہ تمہارے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے والے، یہ شیعہ وقت کے یزید کو للکارنے والے، یہ تمہیں حق و باطل کی پہچان کرانے والے، یہ ظالم و مظلوم کا فرق بتانے والے تجھے جگہ جگہ بتاتے رہے، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ آج شیعہ وہی کام کر رہے ہیں جو کربلا میں امام حسین نے کیا۔ مولا بھی کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا۔ آج یہ وہی شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کون ہے جو مظلوموں کی مدد کرے، کون ہے جو ظالم کے مقابلے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ آج امریکہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ آج اسرائیل کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ فرق و نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر شیعہ قوموں نے اقوام عالم کی مدد کی ہے۔ فلسطین کے لوگ شیعہ تو نہیں ہے لیکن مدد کے لیے کون پہنچا؟ اہل بیت کے چاہنے والے پہنچے۔ مسلمان کے لیے کون گریا کرتا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والے۔ جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان میں قدس کی ریلیاں کون نکالتا ہے؟ محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والے۔ تو آج جس نے علم بغاوت برخلاف ظالم اٹھایا ہوا ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ کہنا عبث نہیں ہوگا کہ کل کے یزید کے مقابلے میں حسین کھڑے تھے، آج کے یزیدوں کے مقابلے میں حسینی کھڑے ہیں۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ فرش عزا، کیونکہ بعض لوگ حکمت دین سے آگاہ نہیں ہیں۔ دین حکمتوں کا نام۔ ہاں، اگر صرف اپنے دماغ کو تقلیدی دماغ بناؤ گے
تو آپ میں اور ایک بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہندو سے کہو گائے کو ماتا کیوں مانتے ہو، کہ ابا نے مانا، اماں نے مانا، بڑوں نے مانا، مت سوچتا ہی نہیں ہے۔ پھر تو انسان اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو انسان ہے، تجھے اللہ نے دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے۔ آپ کہو نہیں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ کھائیں پئیں ہنسیں سوئیں اور بچے پیدا کر کے مر جائیں، یہ تو ہم سے بہتر کام جانور کر رہا ہے، زیادہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان کا کام تھا تو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، ہاں؟ تیرا کام ہے حکمت دین اور جو احکام دین اس پہ سوچنا کہ اتنا بڑا سلسلہ ایسے تو نہیں چل سکتا کہ مارا گیا، مسجدوں میں بم پھوڑے گئے۔ اور اگر شیعہ بھی غم امام حسین پر روتے ہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ انسان اپنے باپ کے لیے بھی روئے تو 2 سال روئے گا۔ عزیز ترین کیا کربلا کے مظالم صرف کربلا میں تھے؟ اس سے بڑے ظلم اور نہیں ہوئے؟ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، بوٹی بوٹی کر دیا گیا، مشینوں سے کسی کے پاؤں کاٹے گئے، جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا، کسی کو پتھر مار مار کے کتنے مظالم کائنات میں ہوئے ہیں، بد سے بدتر ہوئے ہیں، صلیبوں پہ چڑھایا گیا، سروں کو کاٹا گیا، یعنی وہ ظلم جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان کانپ جاتا ہے ہوئے ہیں، لیکن ان مظلوموں کا غم اس طرح نہیں منایا جاتا جس طرح حسین کا منایا جاتا ہے۔ یہ وہ حرارتن فی قلوب المؤمنین کہ خدا نے ذکر حسین کی ایسی حرارت رکھی کہ آج بھی وہ خاک شفاء اصل کہ حرم حضرت عباس کے میوزیم میں ہے، عاشورہ کے دن مومنین دیکھنے جاتے ہیں، یا آج ٹی وی پہ آپ اس کو لائیو فوٹیج دیکھ سکتے ہیں عاشورہ کے دن۔ آج بھی وہ خاک کیا ہو جاتی ہے عاشورہ کے دن؟ سرخ و لال ہو جاتی ہے، صرف سرخ نہیں ہوتی، گیلی ہو جاتی ہے، ٹشو لگاؤ تو رنگ آ جاتا ہے کہ خدا نے امام حسین کے خون کو ہر سال کیا کرتا ہے؟ تازہ کرتا ہے۔ کیونکہ امام حسین جب شہید ہو رہے تھے تو معصوم فرماتے ہیں، خود مولا نے کہا لم یسکن دمی، فرم میرا خون کبھی ساکن نہیں ہوگا، میرا خون کبھی رکے گا نہیں، یہ خون ہمیشہ ابلتا رہے گا، یہ تر و تازہ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں تب تک تر و تازہ رہے گا جب تک میرے فرزند مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو یہ تر و تازگی اگر صرف کربلا میں ایک مٹی ہوتی، لال ہوتی، کسی کو کیا پتا؟ لیکن تر و تازگی صرف مٹی کی نہیں ہے، تر و تازگی قلوب مؤمنین کی ہے کہ غم صرف اس مٹی میں تازہ نہیں ہوتا، ہر سال مومنوں کے دلوں میں غم حسین تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک 10 دن عجیب آپ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ پورا سال وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ انسان کا دل، انسان کا وجود اتنا منسلک ہو جاتا ہے امام حسین سے، اور واقعاً مومن اس طرح سے گریہ کرتا ہے جیسے شہادت امام حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ یہ تڑپ خدا نے آپ کے دل میں پیدا کی کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ ہر زمانے میں لوگوں کو کیا دی جائے؟ ہدایت دی جائے۔ اگر یہ فرش عزا پہ آئے گا نسلوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، تو اس کے دل میں محبت حسین بھی ہوگی۔ اور فرش عزا پہ بیٹھ کے امام حسین کیا کرتے ہیں؟ فرش عزا پہ جوان سنتا ہے کوئی تھا جس نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، یہاں سنتا ہے کوئی تھا جس کا نام ہرملہ تھا، جس نے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر مارا۔ اب اس کے دل میں ایک محبت، ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ محبت آئی حسین کے بچوں سے کہ بڑے مظلوم تھے، دل ترسا، دل رویا، آنکھیں نم ہو گئیں کہ بچے کو مارا تھا، جوان کے سینے میں برچھی ماری۔ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا تھا، اس کے دل میں غم پیدا ہوا۔ دوسری طرف اس کے وجود میں ہرملہ کی نفرت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں ابن سعد کی نفرت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں شمر کی نفرت، ابن زیاد کی نفرت، یزید کی نفرت کہ جناب کے جو بچوں کے گلوں پہ تیر مارے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی، جو جوانوں کو قتل کرے اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اب امام حسین نے آپ کا بیس بنا دیا کہ محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے۔ پھر اپنے کردار کو بتایا کہ 72 کا لشکر، آج شیعہ بچے بچے کو پتا ہے کہ ادھر 72 مد مقابل 30,000۔ یہ سوچو تو صحیح، آپ کسی گلی میں لڑنے جاؤ، اب 10 لوگوں سامنے 1000 کا لشکر ہو، کون رکے گا وہاں پر؟ یا آپ کو بولا جائے کہ جناب یہ 10 ہیں اور سامنے 1000 ہیں،
چلیے آئیے لڑتے ہیں، تو پوچھنے والا فوراً پوچھے گا کس کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کہو گے 10 کے ساتھ، تو 1000 بار سوچے گا، ارے 10 کے ساتھ جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، لیکن اگر حسین کے سپاہی ہو تو سوال کرے گا حق کس کے ساتھ ہے، 10 کے ساتھ ہے یا 1000 کے ساتھ ہے؟ تو کہے گا نہیں 10 کے ساتھ حق ہے، یہ فوراً کس کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا؟ حق کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا۔ ایک مینٹلٹی مسلمانوں کی مینٹلٹی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اسلحہ زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، ایٹم بم اس کے پاس ہے، دنیا کی بینکنگ سسٹم اس کے پاس ہے، ارے اس کے مقابلے میں ہم کیسے جائیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور خدا کہتا ہے اگر تو حق پر ہے تو یہ مجھ خدا کا وعدہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کتنا بھی طاقتور ہو لیکن تو حق کا ساتھ دینا، اور حق کون ہے؟ انا الحق، میں خدا حق ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہو تو ہمیشہ خدا آپ کو زیب و زینت دیتا ہے، خدا آپ کے نام کو بقا میں بدل دیتا ہے۔ یزید ظاہراً جیت گیا، لیکن آج دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں یزید پہ لعنت نہ کی جاتی ہو، اور وہ کون سی زمین ہے جہاں فرش عزا نہ بچھایا جاتا ہو؟ ہاں، یہ وہ حق ہے۔ وبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ تو جب تک حکمتوں کو نہیں سمجھو کہ آج امت میں کمی کس چیز کی ہے؟ حکمت کی کمی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اشارہ کروں، دیکھو آپ نماز گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث ہے کہ نماز جماعت میں پڑھو کہ 1 رکعت کا ثواب 10 رکعتوں کے برابر ہے۔ اچھا، جو ثواب کا چکر ہوتا ہے یہ ہوتی ہے لالچ۔ ہاں، ایک بچہ ہے نا، ایگزام بیٹا پاس ہو جاؤ سائیکل ملے گی، بیٹا پاس ہو جاؤ موبائل لے کے دے دیں گے، بیٹا محنت کرو، یہ آپ کیا دے رہے ہو؟ لالچ۔ لیکن سوال ہے بیٹے کو جو پڑھائی کی ترغیب دے رہے ہو وہ اس موبائل کی وجہ سے ہے یا علم کی وجہ سے؟ مطلب اس کے اندر معرفت نہیں ہے، مطلب خود سے اگر محنت کر کے پڑھے تو موبائل کیا ہے، وہ پڑھ لکھ جائے گا، جب اچھی جگہ پہ پہنچے گا تو خود ہی 10 موبائل لے لے گا، خود ہی 10 سائیکل کی دکان کھول دے گا۔ ہاں، لیکن کیونکہ یہ معرفت نہیں ہے اس بچے میں، اس کے دل میں پڑھائی کی اتنی محبت نہیں جتنی کھلونے کی محبت ہے، تو وہ اس کھلونے کے چکر میں کیا کرتا ہے؟ پڑھائی کے پیچھے لگتا ہے۔ اسی طرح خدا لالچ دیتا ہے کہ جناب نماز میں آؤ اور مسجد میں آؤ گے تو 10 گنا زیادہ ثواب دوں گا۔ اب بھائی سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، گھر پہ بھی کروں تو وہی خدا ہے، مسجد میں بھی کروں تو وہی خدا ہے۔ مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے سمجھا کریں، خدا ہمیشہ سوشل ایکٹیویٹی کو پسند کرتا ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جا کر عبادت کرو جہاں تنہا نہ ہو، لوگ تمہارے ساتھ ہوں، ایک ساتھ مل کے عبادت کرو۔ کتنے مومنین بیمار ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، معصومین علماء سے منقول ہے کہ 40 مومنین کو گھر میں بلاؤ، نہیں تو 20 مومنین کو گھر میں بلاؤ، جتنے ملتے ہیں ان کو گھر میں بلاؤ، چھوٹا سا سفرہ لگاؤ، ذکر محمد و آل محمد کرو، مسجد دعائے توسل پڑھو، جو دل کرے، جو معصومین کا ذکر کرو، پھر مصائب اہل بیت پڑھو، پھر جو مصیبت ہے اس کا وہ اللہ سے توسل کرو، اور فرماتے ہیں خدا ان مومنین کے صدقے میں تمہاری پریشانی کو کیا کرے گا؟ دور کر دے گا۔ لوگوں کو ملاؤ، بیٹھو، ایک نیٹ ورک بناؤ، مسجد میں بلاؤ، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تو کہا اتنا زیادہ ثواب، دوسری صف میں پھر اتنا زیادہ ثواب۔ فلسفہ کیا ہے؟ جب تک آپ حکمتوں کو نہیں سوچیں گے کہ خدا جھولی بھر بھر کے ثواب دے رہا ہے، بھائی کیوں دے رہا ہے؟ گھر پہ بھی نماز پڑھوں تو وہی نماز ہے، مسجد میں کیوں بلا رہا ہے؟ مولا حسین کا غم گھر میں بھی منا سکتا ہوں، مجلس کی فضیلت کیوں ہے؟ جلوس کی فضیلت کیوں ہے؟ 40 امام حسین کی فضیلت کیوں ہے؟ 30 ملین لوگ ایک ساتھ امام حسین کے روزے کی طرف جاتے ہیں، ماتم کا حلقہ ایک ساتھ لوگ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کو جوڑتی ہیں، اس ایکٹیویٹیز کا اللہ کے دربار میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مومن مر جائے،
40 لوگ اس کے جنازے میں جا کر یہ گواہی دیں کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ خدا ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ معصوم فرماتے ہیں کتنا بھی گنہگار ہو، اگر یہ 40 گواہی دیں، خدا آنکھوں کو گویا بند کر لیتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں ماننے کو تیار ہوں۔ آج کئی لوگ کفن پہ سگنیچر بھی اسی لیے کرواتے ہیں۔ اتنی فضیلت اعمال اجتماع، سوشل ایکٹیویٹیز کی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ خدا کو نہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے اپنے امام کی تو پرواہ ہے لیکن شیعہ کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ محب ہو ہی نہیں سکتا جس کو حسین سے تو محبت ہے پر حسینی سے محبت نہیں ہے۔ وہ نظر و نیاز کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جو مجلس حسین میں تو لاکھوں دے دے لیکن ایک مومن کو ضرورت ہو اسے 1000 دینے کو تیار نہ ہو۔ یہ دو طرفہ محبت ہے۔ اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم، کہ مولا مجھے آپ اپنی معرفت بھی عطا کریں اور اپنے دوستوں کی معرفت بھی عطا کریں۔ اور یہ قرآن کا رویہ ہے۔ خدا نے قرآن میں کئی لعنتیں کی ہیں۔ ایک لعنت خدا وہاں پہ کرتا ہے، کہتا ہے جو جبرائیل کے دشمن ہیں اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے۔ مطلب خدا کو مانے جبرائیل کو نہ مانے۔ جبرائیل دوست خدا ہے نا، محبوب خدا ہے نا، اللہ کی سنگت والا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے جو جبرائیل کو نہیں مانتا یا جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میری بھی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یہی کلام اہل بیت کا ہے کہ حسین سے تو محبت ہو لیکن حسینی سے محبت نہ ہو۔ ایک مومن گیا کربلا، مومنہ نے ہمیں خط لکھا، مولانا اسے سمجھائیے۔ میں نے کہا بھائی کربلا جا رہا ہے کیا سمجھاؤں؟ کہ مولانا 4تھی بار کربلا جا رہا ہے۔ پہلی بار تو میں نے اس کی بات کو مان لیا، عاشق حسین ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مجھ سے پیسے لیے ہوئے ہیں قرضے کے طور پر اور ہمارے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، جب پیسے مانگنے جاتی ہوں کہتا پیسے نہیں ہیں، اور پھر کربلا بھی جا رہا ہے، وہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے؟ ہاں۔ یہاں زیارت حسین پہ جا رہے ہو پر تجھے ایک حسینی کی پرواہ نہیں۔ شرائط شیعہ، امام نے 7 شرائط بتائی ہیں، چھٹے امام نے، اور صحابی نے اتنا اصرار کیا، امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کہیں تو ضائع نہ کر دے، یہ باتیں بتاؤں تو عمل نہ کرے۔ تو امام نے کہا ایک پہلی شرط تجھے بتا رہا ہوں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ ایک مومن کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس مومن کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ کہ یہ بتا تجھے پسند ہے کوئی معاشرے میں تمہاری عزت کو نیلام کرے، کوئی تمہیں بدنام کرے؟ کہ مولا مجھے نہیں پسند۔ کہ پھر تو بھی کسی کو بدنام نہ کیا کر۔ تجھے پسند ہے 10 لوگوں میں بیٹھ کے کوئی تمہاری غیبت کرے؟ کہ نہیں مولا۔ کہ پھر تو کیوں پسند کرتا ہے کسی اور مومن کی غیبت کرتا ہے؟ کہ تجھے پسند ہے کوئی تمہارے ناموس کو دیکھے؟ کہ نہیں مولا۔ کہ پھر تو کسی کے ناموس کو کیوں دیکھتا ہے؟ تجھے پسند ہے کوئی تمہارا پیسہ لے کر چلا جائے تجھے نقصان دے، یا تو کسی کو پیسہ دے پھر وہ مانگے تو واپس نہ کرے، تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ کہ بالکل، کیونکہ جسد واحد کا تصور رکھو گے تو شیعہ ہو۔ جسم الگ الگ نہیں ہے، جسم واحد کا تصور رکھو۔ معصوم ہم میں سے کسی کو الگ الگ نہیں دیکھتے، وہ اپنے چاہنے والوں کو جسم واحد دیکھتے ہیں۔ اب اس جسم واحد میں اگر ایک مومن خدا نخواستہ گنہگار ہے یا عیبدار ہے، یہ پورے اس بدن کو نقصان دے رہا ہے، یہ صرف خود کو نقصان نہیں دے رہا۔ اگر آپ برائی کی طرف جاؤ گے تو مولا فرماتے تو برا نہیں ہو رہا، تو اس شیعہ بدن کو نقصان دے رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون بری ہوتی ہے وہ خود بری نہیں ہو رہی، وہ اس شیعہ نظام کے جسم کو نقصان دے رہی ہے، کیونکہ تم لوگ جسد واحد ہو، ایک جسم کی طرح ہو، اور تمہیں ایک جسم بنایا جاتا ہے، اور یہ ایک جسم نظر کب آتا ہے؟ جب تم مجلس حسین میں آتے ہو۔ کیوں سب کو کہا جاتا ہے کالا لباس پہنو؟ تاکہ ایک رنگ میں نظر آؤ، ایکٹیویٹیز تمہاری ایک جیسی ہوں۔ احواز سے گیا امام کے پاس، مولا بڑا پریشان ہوں، مولا میں بدبخت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ مولا حکومت نے 50,000 درہم کا ٹیکس لگایا، میں غریب آدمی کہاں سے دوں مولا؟ امام نے کہا ظالم ہے، کیا کریں ہم؟
کہ مولا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ وہاں کا حاکم آپ کا چاہنے والا ہے۔ امام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ کے بندے کو خوش کرتا ہے گویا وہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ عجیب ہے۔ بازو فرماتے فقیر کو پیسے دو نا، یہ نہ سمجھو اسے دے رہے ہو، یہ تصور کرو اپنے خدا کو دے رہے ہو۔ کسی عزادار کو سبیل پلاؤ نا، یہ سوچا کرو اپنے امام کو پانی پلا رہے ہو۔ کسی مومن کو کھانا کھلاؤ، یہ سوچا کرو کہ اہل بیت کی دعوت تو نے اپنے گھروں میں کی ہے۔ منہ بمنہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کربلا میں کوئی جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، یہ سب کس میں ہو رہا ہے؟ عشق ابا عبداللہ حسین۔ یہ سوچ کے خدمت کی جاتی ہے گویا ہم اہل بیت رسول کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں خلقوا من طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ تو آپ جدا نہیں ہو اہل بیت سے، بلکہ اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ تبھی فرمایا السلمانو منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، ہم وجود اہل بیت میں سے ہیں۔ اور جب تک اپنا ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھو گے، کا مولا آپ کا چاہنے والا۔ امام نے خط لکھا، گیا حواز، رات کا وقت تھا، اس حاکم کے پاس گیا۔ حاکم نے خط پڑھا، عاشق تھا مولا کا، آنکھوں پہ رکھا، خط کو چوما، اس مومن کو بٹھایا، دفتر منگوائی، دیکھا 50,000 درہم، کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنی جیب سے دوں گا، اس سال کا ٹیکس بھی معاف، اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف۔ ایک قالیچہ تھا بڑا مہنگا، وہ بھی اسے دیا، کچھ اشرفیاں بھی اسے دیں۔ جب گھر سے جانے لگا تو ایک مرکب، ایک سواری بھی اسے دی، اور کہا خوش ہوئے؟ کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا خوش کرو گے۔ یہ مومن کہتا ہے 2 سال کے بعد مدینے گیا، چھٹے امام سے ملاقات ہوئی، امام نے فرمایا بتا کیا ہوا، اس نے خوش کیا کہ نہیں؟ کہ مولا اتنا خوش کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ یہ کہنا تھا میرے چھٹے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ لبریز ہو گئی۔ میں نے کہا مولا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا۔ تو جتنے احکام بنائے گئے وہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے بنائے گئے۔ اب مثال کے طور پہ آپ گھر میں نماز پڑھتے، آپ کو کیا پتا ہوتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شیعہ ہو ہی نہیں جو معاشرتی طور پر بیدار نہ ہو۔ صبح کو نکلے آفس سے نکلے سیدھا گھر، اس کو خبر ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون پریشان ہے۔ کہ یہ مومن کیسا ہے؟ یہ تو جانور و مشین کی زندگی ہے، یہ تو انگریزی زندگی ہے کہ انسان کو کسی کا پتہ نہیں۔ انگریزوں کا سوشل سرکل گناہوں کا سرکل ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ گھر میں کوئی کھانا پکایا ہمسایوں کو دے دیں، نہیں، ان کا سوشل سرکل کلبوں میں ہوتا ہے، شراب خانوں میں ہوتا ہے، ناچ گانوں میں ہوتا ہے، کنسرٹس میں ہوتا ہے، یہ ان کا سوشل سرکل ہے۔ اگر گناہ کرتے ہیں تو سارے مل جاتے ہیں۔ تمہارا سوشل سرکل خدا نے مسجد بنایا، تمہارا سوشل سرکل خدا نے مجلس حسین کو قرار دیا، تمہارا سوشل سرکل 40 ابا عبداللہ الحسین کو بنایا۔ اور جب جمع ہوتے ہو تو ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ ایثار کی ایکٹیویٹی، سخاوت کی ایکٹیویٹی، قربانی کی ایکٹیویٹی، ایک دوسرے کی خدمت کی ایکٹیویٹی۔ کہ بندہ دنیا میں کسی بھی سفر پہ جائے 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کیا کھاؤں گا، سوؤں گا کہاں پہ۔ اور کربلا کا واحد سفر ہے 40 پہ جہاں 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کھانے کا بندوبست بھی مؤمنین کرتے ہیں، سونے کا بندوبست بھی مؤمنین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں امام حسین آ کے آپ کے لیے موقف لگا رہے ہیں۔ امام حسین فکر کا نام ہے، وہ فکر سخاوت، وہ فکر ایثار، وہ فکر قربانی، یہی مومنین آپ میں
پیسہ آپ لوگوں کی جیب کا، مومنین کی جیب کا ہوتا ہے. وہی مومن جس سے مدد مانگو پورے سال میں شاید 2 لاکھ بھی کسی کی مدد نہ کرے، اتنا کنجوس. لیکن جب 40 کے دن آتے ہیں وہی بندہ کروڑوں خرچ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. حسین کی صحبت اسے سخی بنا دیتی ہے، حسین کی صحبت اسے ایثار کے جذبے میں لاتی ہے. تو حکمت یہ تھی کہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاؤ. تب کیونکہ دلوں کی نرمی مولا کا کام ہے پیدا کرنا. فرش ازا پہ بلایا، وجود کی زمین کو کربلا کے واقعات سے امام نے کیا کر دیا؟ نرم کر دیا. یہاں سنتے ہو کہ حضرت عباس اتنے پیاسے تھے، پانی میں گئے، آدھا گھوڑا پانی میں، آدھا جسم پانی میں، اور بندہ اتنا پیاسا ہو، تری بدن پہ لگ رہی ہو پر پانی نہ پیے. اب سن کے گریہ کرو. بھائی کیا تمہارے وجود میں عباسیت آئی کہ نہیں؟ وفا آئی کہ نہیں؟ اس قمر کی تھوڑی روشنی آئی کہ نہیں؟ ہاں، یہ ایثار ہے. میں نے کتنا ایثار کیا، میں نے کتنی قربانی دی. بی بی زینب کا سنتے ہو، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن فرماتی ہیں زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اور یہاں ہلکی پھلکی مصیبت آتی، اللہ کے دشمن بن جاتے ہو، رسول کے دشمن بن جاتے ہو. فلاں کو یہ ملا، فلاں کو وہ ملا، ہمیں نہیں ملا. اتنی مصیبت امام حسین پر آئی، کبھی چیخے، کبھی شکایت کی. وہ تو ہمیشہ کہتے رہے رضن برضا و تسلیما لامرے، اور منع کرتے رہے کبھی بھی اپنے رب کے لیے برا نہ سوچنا، کیونکہ اس مصیبت میں بھی خدا نے تیرے لیے رحمت رکھی ہوئی ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں جس میں خدا بندے کے لیے رحمت نہ رکھے. اب حکمت سمجھو. مسجد آتے ہو، صفوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، مومنوں سے ملو گے نا، جان پہچان ہوگی. آپ کون؟ فلاں. آپ کون؟ ہاں. کتنے بچے ہیں؟ فلاں. کیا کرتے ہو؟ فلاں. تعلقات بنیں گے. کوئی کسی آفس میں ہوگا، کوئی کسی سسٹم میں ہوگا. اب جب محبت علی کی ہے اور جب شیعہ ہو تو خدا نے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ویسے ہی ڈال کے رکھا ہے. ہاں، کربلا جاتے ہو پتہ ہی نہیں، اپنی زبان آتی نہیں، لیکن محبت ہے. کوئی کویتی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کا، کوئی کہاں کا، کوئی افریقہ کا، لیکن کتنی محبت ہے. نہ رنگ نہ نسل، محبت حسین نے جوڑا ہے. ایک تو تعلقات بنیں گے. دوسرا، اگر مسجد میں آئے کسی مومن کو آپ نے مایوس دیکھا، پریشان دیکھا، تو پوچھو گے کہ بھائی آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ بول دے کہ جناب میرے گھر میں کل ڈاکہ ہو گیا، کل چوری ہو گئی، اتنے پیسے دے گاڑی میں کوئی لے کے چلا گیا، اب اس لیے پریشان ہوں کہ گھر کے کام کا کیا ہوگا، آج رات کے کھانے کا کیا ہوگا. اب کیونکہ دل میں حسین نے نرمی رکھی ہے، سوچو گے کہ میرے پاس کچھ ہیں، اس مومن کی کیا کر دوں؟ مدد کر دوں. کسی بوڑھے بزرگ کو دیکھو گے پریشان ہے، پوچھو گے جناب آپ پریشان کیوں ہو؟ کہے گا بھائی گھر میں اتنے رشتے بیٹی کے آئے، لیکن جواب دے کر چلے گئے کیونکہ ابھی تک بیٹی کا جہیز تیار نہیں ہے. مسجد ہے، 400 مومنین ہے، 500 مومنین ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس مومن کی پریشانی کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے. آج تو اس کی پریشانی دور کرے گا، کل کوئی تیری پریشانی دور کرے گا. اور یہ مت سوچا کرو کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو، یہ سوچا کرو اپنے امام کی مدد کر رہے ہو. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے. اور وہ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں کہیں خدا تجھے کیسی مدد کی ضرورت، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تجھے کیسے قرضے کی ضرورت، تو خزائن آسمان و زمین کا مالک ہے. پھر معصوم فرماتے نہیں، تیری مدد میں اصل ہماری مدد ہے. اگر معاشرتی کام کرو گے، اس طرح سے حلقہ بحلقہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے کے اندر جڑ جاؤ گے. اب امام زمانہ فرماتے ہیں اگر معاشرہ ایسا بن جائے پھر حجت خدا کے ظہور میں دیر نہیں ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے، انفرادی طور پر ہم اچھے ہیں، کوئی نمازی، کوئی زاہد، کوئی سخی. اجتماعی طور پر جب تک معاشرہ یکجاں ایک ساتھ نیک نہیں ہو جاتا، ایک ساتھ حسینی نہیں ہو جاتا، صرف 10 دن محرم کے نہیں، 2 مہینے ایام ازا کے نہیں، 10 دن 40 حسینی کے نہیں، پورا سال جب تک معاشرہ ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتا اور ایسا نہیں بن جاتا. اس کی ہلکی سی جھلک آپ نے ایران میں دیکھی. خدا نہ خواستہ دشمن اسرائیل مثلا اعلان کرے کہ مثلا ملتان کے فلاں چوک پر یا فلاں بجلی گھر پر
یا فلاں پل پر اسرائیل حملہ کرے گا، تو آپ کل دیکھیں گے وہ پل بھی خالی ہوگا، وہ روڈ بھی خالی ہوں گے، دور دور تک لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے چلے جائیں گے کہ دشمن کیا کرنے والا ہے؟ حملہ کرنے والا ہے۔ اور دنیا نے ایک نئی قوم دیکھی جہاں اعلان ہوا کہ ہم پلوں کو گرائیں گے، ہم بجلی گھروں کو گرائیں گے، لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پلوں پہ بیٹھ گئے، لوگ بجلی گھروں میں جمع ہو گئے کہ بھائی مارنا ہے تو مارو۔ ہم ہیومن شیلڈ بنا دی انہوں نے کہ مارنا ہے مارو۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ موت ہمارے لیے کرامت ہے، موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی۔ جب یہ کردار آپ کا ہوتا ہے نا کہ دشمن کو پتا چل جائے کہ نہ یہ بم سے ڈرتے ہیں نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں، یہ تو اپنے ملکوں کو، شہروں کو، روڈوں کو ڈیلی بھر دیتے ہیں کہ جناب مارنا ہے ہمیں مارو، پھر وہ دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یزید نے 6 مہینے کے اصغر کو ڈرا سکا، نہ 18 سال کے اکبر کو ڈرا سکا، نہ غلام حسین جون کو خوف زدہ کر سکا۔ خواتین ظاہری اعتبار سے تو کمزور ہوتی ہیں نا۔ جناب مسلم کی کوفے میں سب سے بڑی دلیل جو تھی، جیتے ہوئی تھی جناب، یعنی ہماری روایات میں اگر کوفہ مسلم کا ساتھ دیتا، امام حسین حکومت بناتے اور یزید کا خاتمہ ہوتا، اس زمانے میں حکومت الہی کیا ہو جاتی؟ نافذ ہو جاتی۔ کیونکہ احادیث میں ہے کہ 2 علماء فرماتے وہ منجی یعنی مہدی امام حسین بھی ہو سکتے تھے اگر سینیریو چینج ہوتا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو دوسرا سینیریو تھا امام زمانہ کا سینیریو۔ اللہ تو چاہتا تھا ہر نبی کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے نا، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے کرانا چاہا، یہودیوں نے ساتھ نہیں دیا، حضرت داؤد نے کیا، پھر حضرت سلیمان کا ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حضرت رسول نے قدیر میں اعلان کیا، پھر سقیفے میں ان لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا، پھر امیر المومنین حکومت پر آئے، پھر صفین میں شکست ہو گئی۔ لیکن اسباب شکست کیا تھے؟ سب سے بڑا کردار خواتین کا تھا۔ کوفے میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب ابن زیاد بن امیہ کا اتنا بڑا لشکر ہے، اگر تم مسلم کا ساتھ دو گے تم سارے مارے جاؤ گے، تمہارا کیا ہوگا؟ تمہاری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ عورتوں نے کہا ہمارا کیا ہوگا؟ بچوں، اتنا مردوں کو بولا کہ سارے مرد کیا لیکن کربلا کا میدان بڑا عجیب تھا۔ 6 مہینے محمد 18 سال کا جوان بھی بہادر، اور یزید خواتین کو ڈرانا چاہتا تھا کہ اس طرح سے علی کے لہجے میں کلام کا یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں۔ کہتے ہیں وہ ابوہت تھی بی بی زینب کے لہجے میں کہ ظالم کے دل میں رعب و وحشت طاری ہو گیا۔ تو کربلا بہادری سکھاتی ہے، کربلا انسان کو حقیقت میں جینا سکھاتی ہے۔ تو میرے عزیز، یہ غم محدود نہیں ہے، یہ غم حسین آپ لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے ہے اور حضرت حجت کے ظہور کی تیاری کے لیے ہے۔ اتنی افضلیت امام زمانہ کی کہ چھٹے امام فرمائیں کہ کاش میں مہدی کے لشکر کا سپاہی ہوتا، کیونکہ امام زمانہ انبیاء کی حسرتوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ خدا کی حکومت کو زمین پر قائم کرنے والی ذات کا نام حضرت حجت ہے۔ اور وہی مولا فرماتا ہے مومن، جب میرے جد حسین کی مجلس میں جاؤ اور گریہ کرو، آنکھوں میں آنسو ہوں، فرما سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ کہ مولا جب دعا کریں تو خدا کو کس کا واسطہ دیں؟ فرمایا
خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو ہماری 4 سالہ سکینہ کا واسطہ دیا کرو، دلوں کو کربلا کی طرف لے جائیں، سلام کریں اس ہستی کو جس کی وجہ سے ہماری ہستیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ نور ہدایت ہے، وہ صرف وجود ابا عبداللہ ہے کا جو خلوص دل سے سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کر السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کے پامال بدن پہ پڑی، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا بدن نہ دکھائے، 50 سال حسین کے ساتھ رہنے والی کہتے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو زینب پہچان نہ سکے، اللہ جانے بدن کی کیفیت کیا تھی، لیکن روایات میں یہ لئی ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنے تھے، کئی ایسے شہید ہیں جن کی پسلیاں توڑی گئے، مولا حسین کی پسلیاں بھی ٹوٹی، اور مدینے میں ایک بی بی ہے جس کی پسلیاں بھی توڑے گئے، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، حسین کی پسلیاں تب ٹوٹی جب شہید ہو گئے تھے، لیکن زہرا ابھی زندہ تھی، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئے، تیرا ضربت چلی، امام حسین کا تب جا کے سر کٹا،
امام زمانہ فرماتے میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کا سر پیچھے سے کاٹا گیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی تو آگے سے چلی۔ راوی کہتا ہے انبیاء موجود تھے، اولیاء موجود تھے، ملائک موجود تھے۔ جب پہلی ضرب چلی آدم نے کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری ضرب چلی نوح نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا، تیسری ضرب چلی ابراہیم نے کہا میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا، اسماعیل نے کہا حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ انبیاء منہ پھیرتے رہے، جبرائیل نے کہا میں بھی نہیں دیکھ سکتا، ملائک منہ پھیرتے رہے۔ کہتے رسول خدا نے کہا میرے لال حسین یہ منظر مجھ سے بھی دیکھا نہیں جاتا۔ علی نے کہا حسین بابا سے دیکھا نہیں جاتا۔ حسن نے کہا بھائی حسین مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ انبیاء نے منہ پھیر دیا۔ کہتے جب سب نے منہ پھیرا مولا کی آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا کہنا تھا ایک غبار اٹھا، کالے برقعے میں بھی آئے، اپنے دامن کو پھیلایا۔ او میرے لال حسین تیری ماں زہرا موجود ہے۔ او میری بیوی کہاں کہاں جاؤ گے؟ کبھی حسن کے جنازے سے تیر نکالے، کبھی حسین کا سر اپنی گودی میں لے، کبھی عباس کے گڈھے ہوئے بازو۔ اللہ جانے جو منظر آدم نہ دیکھ سکے، جو منظر نوح نہ دیکھ سکے، 70 قدموں سے زینب دیکھ رہی ہے۔ اللہ آپ سب کو کربلا نصیب کرے۔ جب زیارت امام حسین کریں گے، حبیب کی قبر کی زیارت کر کے باہر آئیں گے، سیدھے ہاتھ پہ ایک لال رنگ کی جالی ہے، لکھا ہے رأس الحسین۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سر کاٹا گیا۔ وہیں سے پلٹ کے دیکھو گے سامنے ہے خیام حسینی، وہ جگہ ہے جسے تلہ زینبیہ بولا جاتا۔ کسی مومن نے کہا مولانا رأس الحسین نیچے ہے، تلہ زینبیہ اوپر ہے، ماجرا کیا ہے؟ راوی کہتا ہے جب سر کاٹا جا رہا تھا مولا حسین جان گئے زینب دیکھ رہی ہے، کہا زمین کربلا نیچے چلی جا، میں نہیں چاہتا زینب یہ منظر دیکھ۔ وہاں علی کی بیٹی نے کہا زمین کربلا اوپر آ جا، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ جو منظر بہن نہ دیکھ سکے، اب اللہ جانے زندان شام میں بچی نے گلے کی کٹی ہوئی رگیں کیسے دیکھے؟ خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے۔
اتنے قریب سے پہلی مرتبہ سکینہ کو بابا کا سر ملا، سر کو گود میں لیا، بڑی حسرت سے دیکھنے لگے، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا تیرے ہونٹوں پہ ظالم نے چھڑی مارے، بابا تیرے ہونٹوں کو زخمی کس نے کیا؟ آخر میں ایک جملہ کہا، بچی کی روح برباد کر گئے۔ کہنے لگی بابا بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو، میرے زخمی کان دیکھو، او میرے زخمی رخسار دیکھو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک جملہ کہا، روح برباد کر گئے۔ کہنے لگی بابا بابا ذرا میرے رخسار دیکھو۔ بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اتنے تماچے مارے میری رنگتیں بدل گئے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں بچی کی اس کے بعد آباد نہیں آئی۔ کد سکینہ بابا کا سر دو، میں بھی سینے سے لگاؤں، جیسے سر لیا بچی کی گردن ڈھلی، سینے سے لگایا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارا تجھے حسین کی یتیمہ بچی کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، تجھے حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ ہم سب کو عاقبت بخیر نصیب فرما۔ اے خدا جو مومنین حاجتیں رکھتے، تجھے سکینہ کا واسطہ ان مومنوں کی حاجتوں کو روا فرما، دشمنوں کے مقابلے میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آباد و انصار میں شریک فرما، بالاخص بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانہ قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما، جو تنگ دست ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔